अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जहाँ भी हैं अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान खान ने अगर कोई बहुत अच्छा काम किया, या इस तजुर्बे को करने वालों ने जो बहुत अच्छा काम किया, वो ये किया कि उन्होंने उस आम आदमी की तवज्जो सियासत की तरफ करवा दी जो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लिया करता था। मतलब यंग जनरेशन सारी घर घर में आप देखें ख़वातीन वगैरह, मतलब आम तौर पे ये सियासत से, करंट अफेयर्स से दूर रहने वाले जो लोग थे, इमरान खान या वो तजुर्बा करने वाले हजरात ने उन तमाम लोगों का हाथ खींच के उनको सियासत में यानी एक इंटरेस्ट उनका डेवलप कर दिया। और झूठे प्रोपेगेंडा चैनल जितने भी इन लोगों ने खोले, उसमें झूठे मदारी इन्होंने ला के बिठाए, और झूठा प्रोपेगेंडा वो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से ही चलो सही, यानी रीज़न बड़ी मनफी है, बिल्कुल नेगेटिव है लेकिन जो रिजल्ट आया कम अज़ कम वो इस हद तक अच्छा है कि आम आदमी ने, दोबारा से गुजारिश करता हूँ कि पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स में उसने, और सहाफ़त में और मीडिया में वो दिलचस्पी लेनी शुरू की जो उससे पहले नहीं थी। अच्छा, अब मैं इसे पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, कतई नज़र इसके, आप मीडिया में अगर सीरियसली दिलचस्पी लेना चाहते हैं और संजीदगी से समझना चाहते हैं सियासत और मीडिया ये क्या चीज़ होती है, तो आजकल के दिन बहुत सुनहरी दिन है जब आपको सामने सबूत मिल रहे हैं। अदरवाइज तो झूठ का तूफान होता है ना, गालम गलोच, एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, लेकिन वो शोर में नज़र नहीं आता साफ। आजकल के दिन ये तारीखी दिन है, देखें इसमें। यानी अब आप देख रहे हैं कि जितने भी ये जाली एयर वाई के एंकर, जाली झूठी सहाफ़त करने वाले लोग, ये आपने देखा अरशद शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके रोते हुए, इनकी दौड़े आप देख रहे हैं, धाड़े मार मार के ये रो रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर बैठ के रो रहे हैं, वो मेरा दोस्त मर गया, रो रहा। नहीं, वो इसके लिए पंजाबी में एक कहावत है, अगर आपको भी याद हो तो मुझे ठीक करवा दीजिएगा। गालिबन इस तरह है कि पता नहीं, रोंदी यारा नू ना लैके भरावां दा, इस तरह का एक कहावत भी है। तो ये ना कि ये दोस्त का नाम लेके याद करके टीवी स्क्रीन पर, कैमरे पर कोई नहीं रोया करता, कोई नहीं रोया करता। कुछ जाती दुख बड़े से बड़ा हो, स्क्रीन पर आके कोई नहीं रोया करता, ये प्लान्ड होता है। आप मेरी बात समझ रहे? तो ये बेसिकली यारा दा नाम लैके रोंदी पई है, भरावां दा नाम लैके यारा नू याद करके रो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये वो रोना है। अच्छा, उसके बाद अब साबिर शाकिर साहब भी ज़ाहिर है कि फूट फूट के रोए। ये अभी उम्रा करके आए थे और वहाँ से इनकलाबी काफ़ी बातें कर रहे थे कि मैं टॉर्चर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रो पड़े फाइनली। असाबी जंग में अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, यानी ये कोई फौजी हुकूमत नहीं है। मैं अगेन आपको समझाने की गुजारिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को, इन किरदारों को पहचाने। ये लोग जो मदारी होते हैं, ये इनके अच्छा, तो ये आपने देखा कि ये रो रहे हैं। अब इसके बाद पस मंजर आपको बता दूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, जो सहाफ़ी असल होता है ना, यानी जो वो अयूब खान, वो फौजी हुकूमत से लड़ता है। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत, यानी कमज़ोर तरीन सिविलियन हुकूमत, उसने किया भी कुछ नहीं है। इन्होंने अपने कपड़े भी फाड़ दिए हैं, रो रो के इन्होंने हशर भी कर दिया है, ये मफरूर भी हो गए हैं। ये मतलब आपने इनको देख रहे हैं ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वापस लेके जा रहा हूँ कि एक्चुअल सहाफ़ी क्या होता है। अयूब खान के, फैज़ अहमद फैज़ तो शायर थे ना, बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत रिस्पेक्टेड हैं फैज़ अहमद फैज़ को। तो यानी आप कोई भी उनकी नज़्म और गीत सुन लीजिए, उनका एक बहुत खूबसूरत तारीख़ में एक बहुत आला मकाम है, भाई महज़ब। फैज़ अहमद फैज़ भी सहाफ़त करते रहे हैं, फैज़ अहमद साहब एडिटर रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ अयूब खान के ज़माने में जेल काट चुके हैं, फौजी हुकूमत की जेल काट चुके हैं। उसके आपको शायरी में तो वो दिन मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि फैज़ अहमद, हाँ क्या बात याद आई, फैज़ अहमद फैज़ जैसा बंदा जेल काट रहा है, ठीक है। और अब आप उस कैफियत को, जो जेल में बड़ा आदमी होता है, वो बड़ा आदमी उस कैफियत को बयान कैसे कर रहा है? वो कह रहा है कि बुझा जो रोज ने जिंदा, चमक है नहीं, उस कहता है चमक उठे हैं सलासल, तो हमने जाना है सुबह तेरे रुख पे बिखर गई होगी। बुझा जो रोज ने जिंदा, तो हमने जाना है तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। बड़ी माजरत है, ये एक्यूरेट नहीं है, गूगल करके एक्यूरेट पढ़ लीजिएगा, लेकिन मफहूम ये है, यानी एक बड़ा आदमी जेल में बैठा है, तो वो उस कैफियत को बयान कैसे कर रहा है कि ये जो सलाखें हैं, सलासल, यानी जिस मैं हवालात में बंद हूँ, जिस कोठरी में, ये जो सलाखें हैं, ये सलाखें जब चमकती हैं तो मैं जान लेता हूँ कि सुबह हो गई है। सूरज तो नहीं देख पा रहा ना, कोठरी में बंद हूँ, तो ये चमकती हैं सलाखें में, मुझे पता चलता है कि सुबह हो गई है। और वो सुबह को याद कैसे कर रहा है कि सुबह तेरे रुख पे बिखर गई होगी, अपने महबूब को याद कर रहा है कि सुबह तेरे रुख पे बिखर गई होगी। और रोज़ने ज़िंदा, कि ये जो सुराख, ये जो हवा के लिए, रोशनी के लिए मेरे कोठड़ी, कैद खाने, जेल खाने में
یہ جو روشنی آتی ہے، جب یہ روشنی آنا بند ہو جاتی ہے تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. یار دیکھیں کیا بڑے لوگ تھے. یعنی مشکل اور اذیت ترین جو لمحے ہیں، کوٹڑی میں بیٹھا ہے حالات میں، اس کو بیان اپنی شاعری میں کیا اس نے، یہ ہوتا ہے پروقار آدمی. وہ ذکر ہی نہیں کر رہا کہ میں رو رہا ہوں، میں پیٹ رہا ہوں، کہ مجھے کھانا نہیں ملتا. میں اور صاحب آدمی تھا فیض احمد فیض، ایک صاحب آدمی تھا. ایسے لوگوں کے لیے جیل کاٹنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ اچھا اب آگے آئے. حبیب جالب اتنا بڑا نام تھا، شاعر تھا، باقاعدہ صحافی نہیں، مطلب شاعر تھا حبیب جالب. فوجی حکومتوں سے ایوب خان سے، یحییٰ خان سے لڑا. اس نے مشرقی پاکستان میں جب اٹیک ہو رہے تھے، فوجی ایکشن، اس نے کہا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، میرے وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. اس طرح کی ان کی بڑی مشہور اس زمانے میں مطلب ہے. یہ آپ کو عظیم لوگ. اچھا آگے آئے پھر جو لوگ ضیاء الحق سے لڑے، عباس اطہر مرحوم کو ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو نیو یارک جا کے مزدوریاں کرنی پڑی. مزدوری کا کام کرنا پڑا. ملک میں نہیں رہ پائے کیونکہ بچے پالنے تھے، کیا کرتے. دوسرے جو ضیاء الحق کے دور میں تھے، میں اپنی باتوں تو کئی دفعہ کر چکا ہوں، اپنے والد صاحب کی ظاہر ہے کئی دفعہ. اس کے علاوہ یعنی خاور نہیں معاشی، باقی جن لوگوں نے کوڑے کھائے، جو قلعے گئے، جنہوں نے جیلیں کاٹی. اچھا اب مشرف کے دور میں آئے، اس زمانے میں جن لوگوں نے مطلب وہ صحافی سارے جو ایکچوئل صحافی ہوتے ہیں وہ تو فوجی حکومتوں سے لڑ جاتے ہیں، اور فوجی حکومتوں سے لڑنے کے بعد وہ کوڑے جیلیں سب کو. اچھا آپ کے خیال میں ایک دمی کوڑے پڑ جاتے ہیں، ایک دمی کو شاہی کے لیے اٹھا کے لے جاتا ہے؟ نہیں، پہلے نیگوسیشنز ہوتی ہے، وارننگز آتی ہیں. یہ ایس او پیز ہمیشہ سے رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ پہلے وارننگ آتی ہے متعلقہ آدمی کو کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس کا ایک انجام ہوگا. لیکن وہ آدمی حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس وارننگ کے باوجود بات کرتا ہے، اپنی مرضی سے جیل جاتا ہے، کوڑے کھاتا ہے، کیونکہ وہ اس ظلم، وہ گواہی دینا چاہتا ہے، گواہی کہ میں ظلم کے اس نظام کا حصہ نہیں تھا. میرے پاس اگر یہ تھا کہ میں اسے غلط کہہ سکوں تو میں اسے غلط کہہ رہا تھا. اتنا تو کر سکتا تھا. حامد میر کو گولیاں لگیں، افسار عالم کو گولیاں لگیں، متی اللہ کو اٹھا کے لے جائے گا. اسد طور کے گھر میں جا کے اس کو مارا ہے. آپ کے خیال میں اس کو وارننگ نہیں کی ہوگی؟ آج میں آپ کو پہلی مرتبہ اپنے ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ اسد طور کو میں نے کال کر کے بتایا تھا یہاں سے، لندن سے. مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ ٹارگٹ ہو گیا، مجھے اس بات کا علم تھا کہ اس کو مار پڑنے والی ہے. میں نے اسد طور کو فون، یعنی بلکہ میرا تعارف یعنی جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے پھر اس کو یعنی میسج بھیجا کہ اسد خیال کرو، مجھے آپ کے بارے میں خبریں اچھی نہیں ہیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، مار پڑ سکتی ہے. میں نے بتایا اس کو، باقیوں کو چھوڑیں. آپ نے دیکھا کہ وہ کلمہ حق کہنے سے وہ باز آیا، وہ رکا. اس نے کہا نہیں بھائی بہت شکریہ، نہیں بھائی بہت شکریہ. چپ کر کے خاموش کر کے جس چیز کو سچ سمجھتا تھا اس چیز پہ چلتا رہا. مار کھائی، کیا بہت پیچھے ہٹ گیا، کھڑا ہے. تو کیا اسد طور یا یہ اس طرح کے جو لوگ میں نے آپ کو جن کی مثالیں، ان کو کہتے ہیں ایکچوئل اصل صاحب. یعنی وہ لوگ یعنی جو ان کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. صحافی سچا آدمی یعنی یہ بھی پیدا ہوتے ہیں لیڈر کی طرح، کسی آرٹسٹ کی طرح، کسی شاعر کی طرح، کسی ڈاکٹر کی طرح، کسی انجینئر کی طرح، کسی مزدور کی طرح. ہر کوئی صحافی نہیں بن جاتا، ہر کوئی سیاستدان بھی نہیں بن سکتا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو لوگ یہ نہیں ہوتے اور کرنے یہ پھر ہوتے ہیں اداکار. جیسے ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں آصف زرداری نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ سیاسی اداکار ہے، یہ صحافی نہیں ہے، اینکر نہیں ہے، یہ سیاسی اداکار ہے. سو جتنے بھی میڈیا اور صحافت اور تاریخ کے سنجیدہ طالب علم ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کس کو نہیں کرتے، میں پلیز اس بات سے نکلے اور اس کو اکیڈیمکلی کم از کم اتنا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو صحافی ہوتا ہے، اینکر ہوتا ہے، آپ بڑے آرام سے گالی نکالتے ہیں لفافہ صحافی، کبھی ان کے گھروں کی حالت آپ جا کے دیکھیں تو آپ رو پڑے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ احمد نورانی نے پاپا جونز کی جو یہ عاصم باجوہ والی نیوز بریک کی تھی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچانک ہی ہو گیا تھا، تو یہ اچانک نہیں ہوا تھا. اس کو ایک نہیں کئی وارننگز بھی گئیں، اس کو لالچ بھی دیا گیا، اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ امریکہ میں یا پاکستان میں پاپا جونز کی آپ کو برانچ بنا کے دے دیتے ہیں، آپ یہ خبر سامنے مت لے کر آئیں، آپ کو پوری برانچ مل جائے گی، ساری زندگی تنخواہ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، موج کرو. تم کس چکر میں پڑے ہوئے؟ تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ احمد نورانی کا ذاتی مسئلہ تو کوئی نہیں تھا. وہ بھی کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے پوری برانچ ملتی ہے، میری نوکری سے جان چھوٹتی ہے، میں موج کرتا ہوں، اپنا حصہ لے کے سائڈ پہ ہو جاتا. یہی ہوتا ہے، اپنا حصہ ہی لیا جاتا ہے بھائی. وہ لوگ جو اپنا حصہ نہیں لیتے اور صرف ملک اور قوم ایک نظریے کے پیچھے کو کہتا، اس نے کہا کہ نہیں. اب ایک طرف اگر پاپا جونز میں وہ لے لیتا تو موج کر رہا تھا. اسلام آباد میں سب بڑی سی گاڑی ہوتی، گارڈز ہوتے آگے پیچھے، یہ آپ دیکھتے وہ بھی شکار کرنے جا رہا ہے، اس نے بھی پرندے شندے مار کے یہ وہ سب کچھ وہ کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا. اور یہ جو مداری اس وقت جتنے رو رہے ہیں، ارشد شریف رو رہا ہے، صابر شاکر رو رہا ہے، سمیع ابراہیم باتھ روم میں چھپا ہوا اوپر، یہ سارے مداری یہ کام وہ اگر احمد نورانی کرتا ان سے بہتر کرتا، کیونکہ باخبر آدمی ہے نا، خبر تو ہوتی ہے اس کے پاس. اچھا
لیکن اس نے نہیں کیا. اب چوائس کیا تھی, یا تو اسلام آباد میں یا کہیں کسی شہر میں پاپا جونز لیتا, عاصم باجوہ سے دبا کے موج کرتا, زندگی لائف انجوائے کرتا اور شیر بن کے پھرتا, ٹھیک ہے, سب کچھ مل جاتا. دوسری چوائس تھی, اگر تم یہ کرو گے, یعنی میرے یہ آفر کرنے کے باوجود اگر یہ کرو گے, تو پھر انجام یہ ہے کہ امریکہ جا کے بیٹھا مزدوری کر رہا ہے, پاکستان نہیں جا سکتا, جائے گا اس کا حشر ہو جائے گا. جب تک مطلب ہے کہ اس کو یہ گارنٹی نہ ملے کہ ہاں عاصم باجوہ کے دوست اب ریٹائر ہو گئے, تب تک وہ پاکستان نہیں جا سکتا. سارے عام بلڈی سویلین تھے, فیض احمد سے لے کے آج یہ ابصار عالم تک, یہ سارے بلڈی سویلین تھے جنہوں نے کوڑے کھائے, جلا وطنی, سب کچھ انہوں نے کیا. ایک آدمی نہیں رویا, ایک آدمی نہیں رویا. یہ بلڈی سویلین تھے. اور ان کے مقابلے میں ہر وہ صحافی جس کے پیچھے بندوقوں والے کھڑے ہوتے ہیں, یہ اپنی مرضی کا تراش کے لے کے آتے ہیں, وہ سارے کے سارے پھوٹ پھوٹ کے کیسے رو رہے ہیں اس وقت, وہی کچھ نہیں ہے رو رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیوں ہمیشہ فوجی حکومتوں والے ملک میدان جنگ میں اس ملک سے ہمیشہ ہارتے آئے ہیں جہاں پہ جمہوری حکومت ہوتی ہے. جمہوری حکومت والا ملک اور فوجی حکومت والا ملک, جب بھی جنگ ہوگی فوجی حکومت والا ملک بری طرح ہارے گا, جمہوریت جہاں حکومت ہوگی وہ ہمیشہ جیتے گا. خود پاکستان فوجی حکومت کے دور میں ٹوٹا, خود پاکستان فوجی دور حکومت میں 90 ہمارے وہ سپاہی ڈھاکہ فال ہوا, ہمارے ساتھ خود یہ ہو چکا ہے. تو فوجی حکومت ہمیشہ ہارے گی, جمہوری حکومت ہمیشہ جیتے گی. چائنا کی مثال مت دیجئے, چائنا آمریت ضرور ہے, فوجی حکومت نہیں ہے, وہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کی بڑی بڑی مہربانی. تو آئندہ جب آپ یہ دنیا کی تمام فوجوں سے ہماری فوج کو مختلف نہیں ہے, لہٰذا اگر آپ فوج سے پیار کرتے ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں, فوج سے پیار کرتے ہیں, تو ہاتھ جوڑ کے ان سے کہیں کہ خدا کے واسطے آپ سیاست میں نہ کیا کریں, آپ حکومت میں نہ آیا کریں. ہم آپ کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی جیت کے لیے جب بھی ہو, 100 سال بعد ہی ہو, لیکن پاکستان کی جیت جب بھی ہوگی وہ سویلین حکمرانی میں ہوگی. فوجی حکومت جب بھی ہوگی یا اس کا اثر و رسوخ ہوگا, ہم ذلیل و خوار ہوتے آئے ہیں, ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. قانون کی حکمرانی سب پہ ایک جیسی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ویلاگ لمبا ہو گیا, ہم سوری. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.